ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ کانا یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آج جب ہم رمضان اعتکاف کے فلسفے اور اس کے پس منظر کے حوالے سے کچھ بات کر رہے ہیں، اور باقی اس کے جو فضائل ہیں اور اس کے جو اعمال ہیں وہ انشاءاللہ اس پہ جو وہ اگلی کسی نشست کے اندر ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ امتوں کے اندر بہت ساری قومیں اور مذاہب اور امتیں ایسی گزری ہیں جن کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جنگلات میں نکلنا ضروری ہے، اور دنیا کے سارے کام کاج کو، مصروفیات کو، مشغولیات کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کی روحانیت مضبوط نہیں ہو سکتی اور آپ کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بہت سارے مذاہب کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دنیا کی جتنی بھی زیب و زینت تھی سب چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، فیملیاں چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیے، جنگلات کی طرف نکل گئے، اور جو ہے وہ ایک عجیب جو ہے وہ وحشیانہ زندگی گزاری، اور اسی کو وہ جو ہے وہ روحانیت کا اعلیٰ درجہ سمجھتے تھے، اور اسی ذریعے سے اسی کے اندر انہوں نے زندگی گزاری۔ ایک طرف جو ہے وہ یہ انتہا ہے، اور اسلام کے اندر اس انتہا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالرَّهْبَانِيَّةَ نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ بہت ساری قوموں نے، بہت سارے لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رہبانیت کو اختیار کیا۔ رہبانیت کا مطلب ہے کہ دنیا کے کام کاج کو چھوڑ کر وہ جنگلات کی طرف نکل گئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے اوپر یہ رہبانیت فرض نہیں کی تھی، اور میں نے اس کا ان کو حکم نہیں دیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رہبانیت اور ترک دنیا اور جنگلات کی طرف نکلنا یہ کسی دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں رہا ہے، لیکن لوگوں نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق جو ہے وہ اس کو اپنایا ہے اور اس کے مطابق زندگیاں گزاری ہیں، لیکن اللہ نے اس کے اوپر نکیر فرمائی ہے اور اس کو پسند نہیں فرمایا۔ حدیث میں بھی آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کا کوئی تصور اور کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو انسانی مذاہب اور اقوام کے اندر ایک انتہا تو یہ رہی ہے کہ لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جنگلات کی طرف نکل گئے اور رہبانیت اختیار کی۔ دوسری ایک انتہا وہ ہے جس کو آج ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، مادیت کی انتہا، جس کے اندر سے بالکل جو ہے وہ روحانیت نکال دی گئی ہے، مذہب نکال دیا گیا، اور بس صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ ڈالر کماؤ، اسی کو جو ہے وہ زندگی کا مقصد۔ اچھی گاڑی آپ کے پاس ہو، اچھا آپ کے پاس لباس ہو، آپ جو ہے وہ اچھے ریسٹورنٹ کے اندر ہفتے کے اندر 3-4 دفعہ ڈنر کرتے ہوں، آپ ملکوں کی سیر کرتے ہو، آپ کا کاروبار ہو، آپ کی ملٹی نیشنل کمپنی ہو، یہ اس کو جو ہے وہ انسانیت کی ترقی سمجھ لیا گیا۔ یہ ایک دوسری بہت بڑی انتہا ہے۔ اعتکاف کے بارے میں جو اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہیں وہ دونوں کے درمیان میں اعتدال کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ وہ کیا؟ اس کی طرف آنے سے پہلے میں ایک اور بھی یہاں جو ہے وہ پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اعتکاف صرف اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ اسلام سے پہلے بھی مختلف مذاہب کے اندر رہا ہے اعتدال کے ساتھ۔ یہاں تک بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ بنانے کے جو مقاصد بتائے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو فرمایا تھا کہ بیت اللہ بنائیں، تو بیت اللہ بنانے کے جو مقاصد تھے وہ 4 بتائے ہیں۔ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت اللہ بنائیں، اور اس کے 4 مقاصد ہیں۔ ایک سب سے پہلے ان طہر بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے آپ بیت اللہ بنائیں، تو سب سے بڑا مقصد ہے طواف بیت اللہ کا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا والعاکفین، اعتکاف کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ بیت اللہ بنائیں، اعتکاف کرنے کے لیے آپ بیت اللہ بنائیں، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ والرکع، یہاں پر رکوع کرتے ہوئے لوگ مجھے نظر آئیں، السجود، سجدے کرتے ہوئے نظر آئیں۔ تو ان 4 عبادات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو کھڑا کیا زمین پر، اور اس کے لیے اپنے دونوں پیغمبروں کو استعمال کیا، اور ان 4 عبادات میں سے اللہ نے دوسرے نمبر پر اعتکاف کو رکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف کتنی بڑی جو ہے وہ عبادت ہے۔ اچھا، اعتکاف جو ہے وہ اس کا بنیادی فلسفہ تو یہی ہے کہ زندگی کے اندر اعتدال کے ساتھ انسان، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ دنیا کے بھی کام کرو، آپ مارکیٹ میں چل پھر رہے ہو، یہ بھی عبادت ہے، آپ جو ہے وہ گھر کے اندر دسترخوان پہ بیٹھے ہو اپنی فیملی کے ساتھ، یہ بھی عبادت ہے، اور تو یہاں تک بخاری کی روایت میں ہے وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، اگر آدمی جو اپنی وائف سے سیکچول ڈیزائر پوری کر رہا ہے، حدیث میں آتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اسلام تو اس حد تک، اسلام کے اندر تو دین اور دنیا کی کوئی تفریق ہی نہیں ہے، اور
لیکن بہرحال جب تک انسان دنیا کی مصروفیات کے اندر ہو تو کسی حد تک انسان کی روحانیت پر اثر تو پڑتا ہے. تو اسلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک مخصوص تھوڑا سا ٹائم اور پیریڈ جو ہے وہ ہمیں دیا ہے کہ جس کے اندر آپ دنیا سے کٹ کر اللہ کے گھر میں مسجد کے اندر آ کر بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ اپنے اللہ سے اپنے ریلیشن کو جو ہے وہ مضبوط کریں اور اپنے اللہ سے مناجات کریں اور اپنے اللہ سے باتیں کریں. اور یہ سال کے 12 مہینوں کے اندر صرف جو ہے وہ 10 دن سنت موقدہ کے طور پر اسلام نے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو دیکھیے کس طرح سے جو ہے وہ مادیت کو، دنیا کی ضروریات کو اور روحانیت کا جو انسان کی ایک بنیادی ضرورت تھی جس کے لیے یکسوئی ضروری تھی، اس کے لیے بھی کتنا خوبصورت مختصر سا جو ہے وہ پیریڈ دیا. دنیا کے کام بھی چلتے رہیں اور ساتھ جو ہے وہ انسان اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ مسجد کے اندر بھی گزارے رمضان المبارک کے ساتھ میں. تو میں یہاں پر یہ بات بتانا چاہوں کہ جیسے میں نے بتایا کہ پچھلی قوموں کے اندر بھی اعتکاف تھا، اور اعتکاف کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ آپ کچھ ٹائم کچھ پیریڈ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ گزاریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں. یہ تو بنیادی مقصد ہے ہی اعتکاف کا. اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف بہت سارے دنیا اور دنیا کے کاموں کو بنانے کا بھی ذریعہ ہے. ہم دیکھتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اگرچہ ان کی ایج اس وقت بہت زیادہ تھی، 90+ تھی، اور ان کی اہلیہ کی ایج بھی اتنی ہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عمر کے اندر اور اس ایج کے اندر میں تمہیں بیٹا دوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ کہ آپ 3 دن اعتکاف کرو. اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، 3 دن تک جو ہے وہ 3 راتوں تک اور 3 دنوں تک آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور آپ جو ہے وہ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھ جائیں، عبادت کے اندر مشغول ہوں، تسبیح کریں اور میرا جو ہے وہ ذکر کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا زکریا علیہ السلام کو یہ کہا کہ میں بیٹے کی نعمت، بیٹا ظاہر بہت بڑی نعمت ہے دنیا کے اندر، بیٹے کی نعمت میں اس وقت تمہیں دوں گا جبکہ 3 دن تم جو ہے وہ اعتکاف کرو گے. اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف سے دنیا کے مقاصد اور دنیا کی نعمتیں بھی انسان کو حاصل ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں سورۃ الکہف کو، سورۃ الکہف کے اندر جو ہے وہ جو نوجوان تھے 7 یا 9، ان کے اوپر کس قدر جو ہے وہ پریشانی آئی، مشکلات آئیں، گھر بار انہوں نے چھوڑا اللہ کے لیے، اور ان کے لیے جو ہے وہ رہنا سوسائٹی کے اندر بڑا مشکل تھا، اور زندگی جو ہے وہ بالکل تنگ ہو گئی تھی ان کے اوپر، اور ہر طرف جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو ایسے موقع پر بھی انہوں نے جو آپس میں مشورہ کیا کہ ان ساری مشکلات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، تو وہ راستہ بھی اعتکاف ہی تھا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. سب نے آپس میں مشورہ کر کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلیں جو ہے وہ غار کے اندر چلتے ہیں، دنیا سے کٹتے ہیں، یکسو ہوتے ہیں اور اعتکاف کرتے ہیں. اور یہ دنیا کا سب سے بڑا اعتکاف تھا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 900 300 تقریباً 9 سال کا یہ دنیا کا سب سے جو ہے وہ لمبا اعتکاف تھا. تو کہا کہ اعتکاف کرو، یُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اللہ کی رحمتیں بھی تم پر نازل ہوگی، اور یہ دنیا کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مشکلات ہیں، ان سب پریشانیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دور کر دیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، آپ سٹریس کا شکار ہیں، جو اس وقت اس دنیا کا آج کل جو ہے وہ ماڈرن ورلڈ کا جو سب سے بڑی پرابلم ہے، اس سٹریس، اس کا انگزائٹی، اور اس کا حل بھی جو ہے وہ اعتکاف کے اندر، جیسے اصحاب کہف نے بتایا. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے کوئی ہدایت نامہ دیں اور کتاب دیں جس کے مطابق میرے لوگ جو وہ زندگی گزاریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں کتاب تو دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ اعتکاف کریں. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً. پہلے کہا کہ 30 دن کا اعتکاف کریں، پھر کہا نہیں 10 دن اور پورا کریں، چلہ پورا کریں. تو 40 دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی. اور ایک اور دیکھیں، نبوت ملنے سے پہلے بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتحنس فی بغار حراء اللیالی ذوات العدد، کہ کچھ راتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء کے اندر یکسوئی اختیار کرتے تھے، اس کو ہم اعتکاف کا نام دے سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت وہی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا اعتکاف کیا تو سب سے بڑی دولت ان کو ملی تورات کی. زکریا علیہ السلام نے 3 دن کا اعتکاف کیا تو اللہ نے دنیا کی ایک بہت بڑی دولت اور نعمت، بیٹے کی نعمت سے ان کو نوازا. اور اصحاب کہف نے جو ہے وہ اعتکاف کیا تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پوری ایک سورت جو ہے وہ اپنی آخری کتاب کے اندر نازل کر دی، اور ان کی جتنی بھی دنیا کی مشکلات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مشکلات جو ہے وہ ان کی حل کی. تو بہرحال اعتکاف جو ہے وہ اس کا بنیادی فلسفہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور کچھ ٹائم جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کے گھر میں گزارنا ہے،
اور یہ ایک قسم کا دھرنا ہی ہے. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مطالبات پورے کرنے کے لیے آدمی جو ہے وہ ایک بڑا آپشن ہوتا ہے دھرنے کا. اور ہمارے جو ہمارے یہاں تو زیادہ ہی ہوتا ہے. ہمارے قاضی حسین صاحب پر اللہ تبارک تعالیٰ رحمت نازل فرمائے, ان کا تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ یہ ٹول تھا دھرنے کا. ظالم و قاضی آ رہا ہے دھرنا. تو دھرنا صحیح ہے, فطرت کے مطابق ہے. ابو داؤد کی روایت ہے, ایک صحابی جو ہے وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے پڑوسی نے میرا جو ہے وہ جینا دوبھر کر رکھا ہے, اور بڑا میں نے اس کو سمجھایا لیکن وہ باز ہی نہیں آ رہا ہے, تنگ کر رہا ہے میرا, اس نے جینا دوبھر کر رکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دھرنا دو, اور وہ دھرنا یوں کہ تم ایسا کرو اپنے گھر کا سامان نکالو, اور سامان نکالنے کے بعد باہر جو ہے وہ بیٹھ جاؤ سڑک کے اوپر. اور جو لوگ ظاہر لوگ جب آئیں گے تو کہیں گے بھائی تم باہر کیوں بیٹھے ہو اپنے گھر سے دھرنا دے کے, تو تم کہنا کہ اس نے میرا جو ہے وہ جینا حرام کیا ہوا ہے. تو وہ چند گھنٹے کا ہی اس نے دھرنا دیا تھا. تو اس کے بعد وہ پڑوسی آیا, اس نے معافی مانگی, اس نے کہا یار تیری مہربانی چلا جا تو اندر, لوگوں نے تو مجھے جو ہے وہ اتنا ذلیل کر دیا ہے, تو اپنا دھرنا ختم کر. تو دھرنا جو ہے وہ مطالبات پورا کرنے کا ایک نیچرل بہت بڑا ذریعہ ہے. اور اعتکاف ایک قسم کا دھرنا ہی ہے کہ آدمی اپنی ساری دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. اور دنیا کے اندر بھائی ڈھیٹ سے ڈھیٹ بھی حکمران ہو تو 1-2 دن 3 دن کے دھرنے برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے کریم ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو انتظار کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے آؤ تو صحیح, حدیث مسلم کی روایت ہے, فرمایا ان اللہ یبسط باللیل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. اللہ جو ہے وہ صبح ہوتی ہے تو دونوں ہاتھ پھیلا لیتے ہیں کہ ہے کوئی میری طرف آنے والا, آؤ, دروازہ کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح ماں جو ہے وہ چھوٹے بچے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب آئے گا اور اس کو اپنے سینے سے اپنے لال کو لگاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے ٹائم جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار, رات ہوتی ہے سورج غروب ہوتا ہے تو تب بھی اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیتے ہیں, بازو پھیلا لیتے ہیں کہ آ جاؤ میری طرف. اور صبح ہوتی ہے تو تب بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بازو پھیلا لیتے ہیں. وہ اقبال نے کتنی خوبصورت بات کی تھی, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں. تو ہم تو مائل بکرم ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تو انتظار کر رہے ہیں کہ آئے میرے پاس کوئی. تو اعتکاف ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ جس کی حلاوت, جس کی شیرینی, اور جس کی مٹھاس, جس کی لذت, اور جس کے فوائد دنیاوی اور اخروی, صرف اخروی, ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اگر آپ کسی کے سامنے جو ہے وہ کہو نا کہ گلاب جامن کی جو ہے اس کے اندر اتنی جو ہے وہ مٹھاس ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, تو اس کے اوپر گھنٹے کا بھی لیکچر دیں تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے بجائے اگر 50 روپے کا لے کے آپ تھوڑا سا اس کو کھلا دیں نا تو اس کو اچھی طریقے سے اس کی مٹھاس سمجھ. اعتکاف بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف کرنے سے ہی اس کی لذت سمجھ میں آتی ہے. اور ہم نے تو الحمدللہ ہماری تو روٹین ہے, تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہے ہیں, گزشتہ 22-23 سالوں سے ہم نے تو اللہ کا شکر ہے, اللہ سے بہت سارے مطالبات کیا, بلکہ ہماری تو پوری زندگی اسی. اور بڑی جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر کچھ آفرز بھی آتی ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر بھی آپ یہ لے لو, بولے سمر جو ہے وہ بعض دفعہ آتے رہے ہیں سیمسٹر, بنی آخری اشرا پورے سال جو ہم آوارہ گردیاں کرتے ہیں کہیں اداروں کے اندر, تو یہ جو 10 دن ہوتے ہیں نا یہ پورا سال جو ہے وہ پورے سال کے پیکیجز ہم اللہ میاں سے لیتے ہیں. تو یہ 10 دن تو بھائی یکسوئی کے اندر ہی گزارے ہم نے. تو الحمدللہ میں تو صرف جو ہے وہ کتابی باتیں ہی نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میں اپنے جو ہے وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ ہم نے تو 20-22 سالوں کے اندر اعتکاف سے بہت کچھ پایا ہے, بہت کچھ پایا ہے اور بہت کچھ پایا ہے. آپ بھی اگر کچھ پانا چاہتے ہیں تو یہ 10 دن ذرا اللہ کے در پہ بیٹھ کے تو ذرا دیکھیں, اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ فتوحات کے دروازے آپ کے لیے کھولتے ہیں.